الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، کوئی صاحب عقل، دانش اور سمجھ کا حصہ رکھنے والا شخص کسی دکان میں جائے تو اسے دکان میں آنے کی وجہ معلوم ہے. کسی فیکٹری کے دروازے کے اندر داخل ہو، اندر آنے کی وجہ اسے معلوم ہے. کسی تعلیمی ادارے میں داخل ہو، اسے وہاں پہنچنے کی وجہ اب معلوم ہے. کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے، اسے وہاں آنے کی وجہ معلوم ہے. کہیں وہ ہسپتال کے اندر داخل ہو، اسے وہاں آنے کی وجہ معلوم ہے. اگر کسی اسپتال میں داخل ہونے سے والے سے پوچھے کیوں آئے ہو، اسے پتہ ہے. دکان میں کھڑے شخص سے پوچھا جائے کیوں کھڑے ہو، اسے پتہ ہے. فیکٹری میں داخل ہونے والے شخص سے پوچھا جائے کیوں اندر داخل ہو، اسے پتہ ہے. کوئی ایئرپورٹ کے لانچ میں بیٹھا ہے، کیوں یہاں بیٹھے ہو، اسے پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں. ہر شخص کو ان سوالوں کا جواب پتہ ہے. میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن میرے عزیزو، آج مرد سے، عورت سے، بڑے سے، چھوٹے سے یہ پوچھ لیا جائے تم دنیا میں کیوں آئے ہو، ادھر کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے تمہارا یہاں آنے کی، کیا وجہ بنی، کیوں آئے ہو یہاں؟ کوئی مقصد ہوگا اس دنیا میں آنے کا، اور ساری اس کائنات کو سجانے کا کوئی مقصد تو ہوگا. کیوں آئے ہو؟ یہ اتنا بڑا سچ ہے اور اتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت سے آج ہر شخص غافل ہے. ذرا بھی عقل و دانش رکھنے والا دکان پہ کھڑا ہے تو اسے پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں. فیکٹری کے اندر داخل ہوتا ہے، اسے پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں. اور اگر وہ اسپتال میں قدم رکھتا ہے، اسے پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں. یہ اتنی بڑی کائنات سجی ہے، اس کو حسن اتنا حسین بنایا ہے، جسے نعمتوں سے بھر دیا ہے. یہ انسان اس میں کیوں آیا ہے؟ اس دنیا میں یہ کیا غرض ہے اس کی یہاں آنے کی؟ تو میرے عزیزو، یہ ایک سوال ہے کہ یہاں آنے کی وجہ کیا ہے. اور سچ یہ ہے کہ آج دنیا اس سوال سے غافل ہے. یہاں آنے کی غرض اسے یاد نہیں رہی کہ میں کیوں آیا ہوں. کسی سے پوچھ لو، ہسپتال میں جانے والا شخص، اس کے حرکات اور سکنات سے پتہ چلتا ہے، زبان سے نہ بھی کہے پتہ چلتا ہے کیوں آیا ہے. فیکٹری میں داخل ہونے والا شخص سوال کا جواب نہ بھی دے، اس کی حرکات اور سکنات سے پتہ چلتا ہے کیوں آیا ہے. دکان پہ کھڑا شخص زبان سے جواب نہ بھی دے، تب بھی پتہ چلتا ہے یہ کیوں آیا ہے.
لیکن میرے عزیزو اس دنیا میں اس انسان کیوں آیا؟ چونکہ پتہ کوئی نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کی چال مختلف ہے، ہر ایک کی چال مختلف ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میرا پیٹ بھر جائے، کوئی چاہتا ہے مجھے یہاں اقتدار مل جائے، کوئی چاہتا ہے مجھے یہاں ڈگری مل جائے، کوئی چاہتا ہے میری یہاں ہر خواہش پوری ہو جائے، کوئی یہ چاہتا ہے میرے وسائل بڑھ جائیں۔ چونکہ غرض معلوم نہیں، ہر شخص کا راستہ جدا ہے، ہر شخص کی زندگی کا اپنا ایک انداز ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کہہ رہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ ایک عام سا آدمی بازار میں بیکار نہیں آتا، دکان پہ بیکار نہیں آتا، فیکٹری میں بیکار داخل نہیں ہوتا، اسپتال میں یوں ہی نہیں چلا جاتا، اور تم یہاں ایسے ہی آ گئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار پیدا ہو گئے۔ پھر میرے عزیزو، آدمی جہاں بھی جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اب میں نے واپس بھی جانا ہے، واپس بھی جانا ہے، دکان سے گھر بھی جانا ہے، فیکٹری سے گھر بھی جانا ہے، اسپتال سے گھر بھی جانا ہے، بلکہ بس اوقات تو دوسرے شہر بھی جانا ہوتا ہے۔ اب جہاں وہ جاتا ہے تو اسے فکر یہ ہوتی ہے کام کر کے واپس جانا ہے، واپس جانا ہے۔ ہاں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ہسپتال گیا واپس نہیں آیا، ایسا بھی ہوا دفتر گیا واپس نہیں آیا، فیکٹری گیا واپس نہیں آیا، تعلیمی ادارے میں گیا واپس نہیں آیا، نہیں واپس آیا۔ لیکن پھر بھی واپسی کی تیاری کتنی ہوتی؟ جانا ہے، خیال یہی ہوتا ہے کہ جانا ہے، حالانکہ بس اوقات آدمی نہیں بھی جاتا واپس۔ لیکن میرے عزیزو، جہاں جانا اتنا یقینی ہے کہ جتنا سورج کے بعد دن کا آنا یقینی ہے اور چاند کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، اور جہاں واپسی میرے ابا دادا کی بھی ہو گئی، پردادا کی بھی ہو چکی، میرے پڑوسی کی بھی ہو چکی، میرے دوست کی بھی ہو چکی، میرے جاننے والوں کی بھی ہو چکی، جہاں ہماری واپسی اتنی یقینی ہے، آج کتنے ہیں جو اس واپسی کی بھی فکر رکھتے ہیں؟ عجیب بات، جہاں کی واپسی اتنی یقینی، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یعنی 24 گھنٹے میں کبھی کہیں خیال بھی آتا ہے کہ ہاں واپس جانا ہے؟ عجیب بات ہے۔ ہسپتال سے واپسی یقینی نہیں، لیکن گھر جانا ہے، فیکٹری سے واپسی یقینی نہیں، دکان سے واپسی یقینی نہیں، لیکن قسم خدا کی یہاں سے واپسی یقینی ہے، اور اتنی یقینی کہ میرے گھر کے کئی لوگ بھی جا چکے، میرے خاندان کے کئی لوگ میری آنکھوں دیکھتے دیکھتے چلے گئے، میرے جاننے والے کتنے چلے گئے، کتنے میری ہم عمر لوگ چلے گئے، کتنے ابھی جوانی چڑھ رہے تھے واپس چلے گئے، کتنے تھے جنہوں نے ایک منصوبہ بندی کی تھی کاروبار کی چلے گئے، کتنے ہیں جو گھر کی تعمیر مکمل ہوئی اور واپس چلے گئے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، جہاں واپسی اتنی یقینی، لیکن میرے عزیزو کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اس واپسی کا بھی یقین ہے اور دل و دماغ میں اس کا خیال آتا ہے؟ کتنے ہیں؟ 24 گھنٹے نہیں بلکہ بس اوقات تو مہینے گزر جاتے ہیں، اس واپسی کی فکر کوئی نہیں ہوتی کہ جانا ہے۔ اللہ نے کیا پیارے انداز میں کہا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہاں آئے ہو تو بیکار، کیا تمہاری واپسی نہیں ہے؟ کیا واپس نہیں آؤ گے؟ تمہاری زندگی تو یوں لگتی ہے کہ جیسے یہیں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی کا انداز تو یہی ہے کہ یہیں رہنا ہے،
اس لیے کہ واپس جانے والے تو واپسی کی فکر کیا کرتے ہیں نا، تیاری میں رہتے ہیں، واپس جانا ہے۔ کسی نے چند دن کے لیے اسلام آباد جانا ہو، پنڈی جانا ہو، کتنا سامان اکٹھا کرتا ہے، اللہ اکبر، کیسے زندگی ہوتی ہے اس کی، کیسے گھر ہوتے ہیں اس کے، زندگی کا انداز کیا ہوتا ہے۔ وہ تو چند دن پھر بھی کچھ ممکن ہے گزر جائیں، لیکن میرے عزیزو سچ کہہ رہا ہوں یہاں کی زندگی تو چند دن بھی یقینی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ کیا کہتے ہو یہاں کی واپسی کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صبح ہوتی ہے تو یقین کوئی نہیں ہوتا شام ہوگی یا نہیں ہوگی، اور شام ہوتی ہے تو یقین کوئی نہیں ہوتا صبح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو پیارا نبی تو وہی بات کہتے ہیں نا جو دل میں ہوتی ہے۔ کہا عبداللہ بڑی عمر ہے، میرا حال تو یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتا ہوں یقین کوئی نہیں ہوتا، دوسری طرف سلام پھیروں گا یا نہیں۔ اللہ اکبر، جہاں کی واپسی اتنے یقینی، عجیب بات ہے، اتنی یقینی واپسی، اور کسی لمحے بھی کتنا خیال آتا ہے۔ ارے میاں دنیا کی چھوٹی چھوٹی روانگیاں اور شفٹنگ جو ہوتی ہے، اللہ اکبر، اگر کسی کے پتہ ہو کہ میں نے فلاں ملک میں شفٹ ہونا ہے تو اسے کئی دن پہلے خوابیں آنے لگتی ہیں، شفٹنگ ہے، کرنسی کیسے چلے گی، وہاں کے حالات کیسے ہوں گے، بچوں کا کیا ہوگا، مکان کہاں ملے گا، وہاں کا موسم کیسا ہے، کئی دن پہلے خوابیں آتی ہیں، اور یہ بھی یقین ہے کہ شفٹنگ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اور میرے عزیزو یہ شفٹنگ تو اتنی یقینی ہے کہ میرے گھر کے لوگ جا چکے ہیں، اور انہیں شفٹ کرنے کے لیے میں نے اپنے کندھے خود پیش کیے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں روانہ کیا ہے۔ ہاں اللہ اکبر، اس شفٹنگ کی روانگی کی کتنی فکر ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت علی القبور جنازة فاعلم انک بعدها محمول۔ اے میرے دوست، دنیا کے نعمتیں میں دھوکے میں نہ رہنا، جوانی مرجھا جا کرتی ہے، ہاں چہروں کا حسن رخصت ہو جا کرتا ہے، جسم کی خوبصورتی چلی جا کرتی ہے، یہ کمر جھک جا کرتی ہے، گھٹنوں کا درد شروع ہو جا کرتا ہے، اندر کا خون ٹھنڈا ہو جا کرتا ہے۔ ارے میاں یہ فیکٹریاں چلی جا کرتی ہیں، یہ جیبیں خالی ہو جا کرتی ہیں، یہ زبان بوجھل ہو جا کرتی ہے، دماغ شل ہونے لگتا ہے، دانت گر جا کرتے ہیں، بینائی کمزور ہو جا کرتی ہے، سماعت جواب دے دیا کرتی ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ، ایک دن ہوگا تیری شفٹنگ بھی ہو جائے گی۔ وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا محمول۔ جب تو کسی کو روانہ کر رہا ہو اپنے کندھوں پہ رکھ کے، جب تو کسی کو روانہ کر رہا ہو اس کے وطن میں اپنے کندھوں پہ رکھ کے، ایک لمحے کے لیے سوچ لے کل تو نے بھی اسی سواری پہ سوار ہونا ہے، تیری روانگی بھی اسی سواری پہ ہوگی۔ وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا محمول۔ اتنی یقینی رخصتی ہے، واپسی ہے، یہ شفٹنگ اتنی یقینی ہے، اللہ اکبر، کتنا خیال آتا ہے، کتنا خیال آتا ہے۔ ہاں کوئی روانگی اتنی یقینی نہیں جتنی یہ روانگی یقینی ہے، لیکن جتنا انسان آج اس سے غافل ہے شاید کسی سے غافل نہ ہو۔ کیا روانہ ہونے والے ایسی زندگی گزارتے ہیں، ایسی زندگی گزارتے جسے یہ بھی فکر نہیں وہاں کی کرنسی کیا ہوگی۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، رک جا اپنی تفشیش کروا لے پہلے۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، رک جا، الگ ہو جا ذرا، الگ صفوں سے،
الگ کر دیا جائے گا، آج الگ الگ صفیں ہوں گی۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی کی ایسی ہے جیسے پانی کا بلبلا، کسی وقت بھی پھٹ سکتی ہے۔ وہ دیا اور چراغ جو فضا میں رکھا ہو، ہوا میں رکھا ہو، کوئی اعتماد نہیں کون سا جھونکا اسے بجھا دے۔ یہ زندگی ایسی ہے، یہاں کسی وقت بھی روانگی ہو جائے گی، رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے میرے عزیزو، ہم ہوش کی زندگی گزاریں۔ ہاں، ہوش کی زندگی۔ آج کا مسلمان سویا ہوا نہیں ہے، وہ تو پھر بھی قرآن کے آیتوں سے دستک اس کے کانوں پہ آئے تو اٹھ جایا کرتا ہے، ایسا لگتا ہے آج تو مویا ہوا ہے، ہلانے سے بھی نہیں ہلتا۔ پہلے گھر سے ایک شخص روانہ ہوتا، سارے خاندان کی گھر کی زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ ایک آدمی کی شفٹنگ ہو جاتی اپنے وطن میں، سارا خاندان کی زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ اب تو ایسا مویا ہے، اللہ اکبر، قبر کے سامنے کھڑا، دل پھر بھی نہیں پگھلتا، دل پھر بھی نہیں پگھلتا، ہوش پھر بھی نہیں آتا۔ ان دو گناہوں نے تو دل کو پتھر بنا دیا ہے، پتھر۔ ایک اس آنکھ کے حرام دیکھنے نے، اور ایک لقمہ حرام نے دل کو پتھر بنا دیا۔ اس آنکھ کے حرام دیکھ اتنا اس نے بے حیائی دیکھی، اور اتنی عریانی دیکھی، اور اتنی فحاشی دیکھی، دل پتھر ہو گیا۔ یا پھر لقمہ حرام نے، ان دو گناہوں نے آج اندر کا دل پتھر بنا دیا، پگھلتا ہی نہیں، اسے ہوش ہی نہیں آتا، اس میں زندگی نہیں آتی۔ ہاں، ورنہ ہاتھوں میں لاش ہوتی، خاندان کی زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ میاں روانہ ہے، میں نے بھی روانہ ہونا ہے، کس وقت بھی میری رخصتی ہو سکتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی ہے بہت تھوڑی سی، کسی وقت بھی روانگی ہے۔ ہاں، اس کی فکر کر لی جائے کہ روانہ ہوں تو خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ کوئی لانچ میں بیٹھا ہو جس کی روانگی یقینی ہو، اور وہاں بیٹھ کر کہ میاں، اور روانگی بھی وہاں جہاں سے واپسی نہ ہو، اور لانچ میں بیٹھا ہے، روانگی بھی ایسے ملک میں جہاں سے رابطہ بھی نہیں ہو سکتا، روانگی بھی ایسی کہ واپس آنا ممکن نہیں۔ اب لانچ میں بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے میری ایک دکان ادھر اور بنا دو، میرا گھر ذرا وہاں ذرا اسے ٹھیک کر دو، ذرا میری ایک فیکٹری دیکھ لینا شیر شاہ کی طرف بھی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لگتا ہے اس کے دماغ میں کچھ ہو گیا ہے۔ جا آگے رہا ہے، جا آگے رہا ہے، جہاں سے واپسی بھی نہیں ہے، جہاں آگے رہا ہے، جہاں سے واپسی بھی نہیں، جہاں سے رابطہ بھی ممکن نہیں، اور مال یہاں لگا رہا، شوق یہاں پورے کر رہا، کیا کہا جائے؟ دماغ میں کچھ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج اس پاگل پن میں سب دوڑ لگا رہے ہیں، کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے۔ اللہ اکبر، آج اس پاگل پن میں سب دوڑ لگا رہے ہیں، کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، اس کی تو قسمت جاگ گئی، وہاں بھی اس نے بنا لیا، اور مرتے مرتے بھی اپنی فیکٹری بنا گیا۔ ہاں، 80 سال کے اندر بھی نیا گھر بنا رہا ہے، یہ بڑا زندہ دل آدمی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑا زندہ دل آدمی ہے۔ ہائے ہائے، لانچ میں بیٹھا ہے، جا آگے رہا ہے، بنا یہاں رہا ہے، تو اسے تو کہا جائے گا عقل ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چند نوجوان آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ، من ایکس الناس واحزم الناس، من ایکس الناس واحزم الناس، اے اللہ کے رسول، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں، جنہیں کہا جائے ہاں یہ عقل مند لوگ ہیں، دور اندیش لوگ ہیں، جو اپنی اور اپنی اولاد کی مستقبل کی فکر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سبحان اللہ، اس دھرتی کا سب سے عقل مند انسان، دور اندیش انسان، روشن خیال انسان محمد الرسول اللہ۔ کیا کہنے لگے؟ اکثرہم استعدادا للموت، اکثرہم ذکرا للموت، جو اس شفٹنگ کی تیاری میں لگا رہتا ہے اور اپنے وطن کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، یہ آدمی بڑا عقل مند ہے، دور اندیش ہے۔ یہ ہے عقل مندی کا معیار۔ اکثرہم استعدادا للموت، اکثرہم ذکرا للموت، کہ میاں روانہ ہونا ہے اور اپنے وطن کو یاد رکھتا ہے، یہ ہے عقل مند۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، قسم کیسے پوری ہوگی؟ ہر فرمانے لگے حضور کے اس ارشاد کے مطابق جو اس وطن کی تیاری میں ہر وقت لگا رہتا ہے، ایسے لوگ اگر مجھے 10 مل گئے انہیں کھانا کھلا دیا تو قسم پوری ہو جائے گی۔ عقل مندی کا معیار یہ ہے، یہ لوگ عقل مند ہیں۔ اور سچ ہے میرے عزیزو، اگر آج کے انسان کی حماقت کے تذکرے نقشے دیکھے جائیں تو ہر طرف نظر آئیں گے، جانا کہاں ہے، کر کیا رہا ہے، اور روز تماشا ہے، روز تماشا ایسا روانہ ہوا اور حسرت بھری نگاہیں ڈالتا ہے اپنے خزانوں پہ اور اپنے گھروں پہ اور اپنے مالوں پر اور اپنے فیکٹری میں، حسرت بھری نگاہیں، ہاں تماشا دنیا دیکھتی ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ہاں کوئی چیز ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، ساری زندگی کمایا اور بس اوقات ان کے ہاتھوں میں جاتی ہے جنہیں یہ ایک نظر دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن بے بس ہے، بے بس۔ تو میرے عزیزو اللہ کہہ رہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہاں ایسے ہی آ گئے، کوئی تو مقصد ہوگا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہاری یہاں سے واپسی نہیں ہوگی، شفٹنگ نہیں ہوگی تمہاری یہاں سے، ہوگی، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ایسا نہیں ہو سکتا، یقیناً ہے میرے عزیزو، اور اتنا بڑا سچ ہے، اتنا بڑا سچ ہے کہ روز اس کی سچائی نظر آتی، میرے گھر کا فرد، میرے خاندان کا فرد، میرا پڑوسی، میرا دوست روانہ ہو جاتا۔ تو اس روانگی کی تیاری کرنے والے عقل مند لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب